السلام علیکم بردرز اینڈ سسٹرز۔ اللہ کہتے ہیں بہت دور چلے گئے وہ عاد کے لوگ۔ ہود علیہ السلام جیتے رہے اور پھر انہی کے قبیلے سے ایک اور نبی آئے، نام صالح علیہ السلام۔ انسانیت ایک بار پھر شرک کی اور لوٹنے لگا۔ کیوں؟ جو لوگ ہود علیہ السلام کے ساتھ بچے ہوئے لوگوں کے ونشج تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ انہیں بھی شیطان کی طرف سے سجھاؤ ملنے لگا۔ انہوں نے اپنے پوروجوں کے چھوڑے گئے اوشیشوں کو دیکھا اور انہیں خیال آیا کہ اب وہ اپنے پرکھوں کے طور طریقے، ان کے آستھا کو آگے بڑھائیں گے، انہی کے راہ پر چلیں گے اور انہی کے دھرم کو اپنائیں گے، اور وہ شرک کرنے لگے۔ تقریباً 200 برسوں میں ہی صالح علیہ السلام کو تامود کے لوگوں میں بھیجا گیا۔ وہ لوگ عاد کے رشتہ دار تھے، ایک دوسرا قبیلہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، صالح نے بھی اپنے لوگوں سے ہُبہُ وہی کہا جو نوح اور ہود نے اپنے لوگوں سے کہا تھا۔ انہوں نے کہا، او میرے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو۔ تامود کے لوگوں کی پرتیکریا بھی ویسی ہی تھی، اور وہ عاد سے کئی زیادہ آدھونک تھے۔ اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جگہ ہے پیٹرا، جو آج کے جارڈن میں ہے۔ ان کی عمارتیں، ان کے نرمان، ان کے گھروں کو جو وشال پہاڑوں کو تراش کر بنایا گیا ہے، ایک بے حد ہی شاندار طریقے سے، پہاڑوں، چٹانوں اور ٹیلوں کے اندر سے۔ اور قرآن میں اللہ کہتے ہیں، جاؤ اور جا کر دیکھو ان کے اوشیشوں کو جو تم سے پہلے ہوا کرتے تھے، جنہیں ہم نے ان کے گناہوں کے لیے تباہ کر دیا۔ تامود بھی پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے محلوں کا نرمان کرتی تھی۔ وہ لوگ بہت زیادہ سمردھ تھے اور انہیں اس بات کا بہت زیادہ غرور تھا، اس لیے انہوں نے صالح علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ نے کچھ ایسا کیا صالح علیہ السلام کے لیے تاکہ وہ لوگ ان کی باتوں کو اہمیت دے سکے اور ان کے لوگوں کو چنوتی مل سکے۔ انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا، ایک دن انہوں نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا، کون سی چیز تمہیں یقین دلا سکتی ہے؟ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں تمہارے لیے ایسا کیا کروں جس سے تمہیں مجھ پر یقین ہو جائے اور تم ایمان لے آؤ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، کیسے وہ لوگ اکٹھا ہو گئے اور سماج کے بڑے لوگ، وہ لوگ صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانا چاہتے تھے۔ ان میں سے ایک کہتا ہے، ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں تم ہمارے لیے کہیں سے ایک اونٹنی کو لے آؤ، لیکن اس کو کسی نے جنم نہ دیا ہو اور وہ ایک مادہ ہو۔ اب مادہ ہی کیوں؟ تاکہ اس سے اور اونٹ پیدا ہو سکے، اس لیے وہ کافی قیمتی ہوتی ہے۔ ایک دوسرا آدمی بیچ میں کود پڑا اور اس نے کہا، رکو رکو، نہ صرف وہ کہیں سے پرکٹ ہو، تمہیں وہ چٹان دکھائی دے رہی ہے، وہ بڑی والی، اسے اس میں سے باہر نکالو۔ پھر ایک تیسرا بندہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا، نہ کیول وہ اس چٹان سے باہر نکلے، ساتھ ہی وہ 4 مہینے کی گربھوتی بھی ہو، اس کے گربھ میں ایک نر بچڑا ہو۔ اور سب کے سب ہنسنے لگے۔ ارے کسی کو اور کچھ چاہیے؟ کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو، یہ دلا دیں گے۔ اور وہ زور زور سے ہنسنے لگے۔ اور جب ہنستے ہنستے ان کی ہنسی رکی، صالح علیہ السلام نے ان کی اور دیکھا اور ان سے کہا، اگر میں اللہ کے حکم سے تمہارے لیے یہ کر دوں تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ بے شک ہم یقین کریں گے۔ اگر ایک اونٹنی اچانک ہمارے سامنے پرکٹ ہو جائے ایک پتھر میں سے، اور وہ بھی گابھن، یقیناً ہم ایمان لے آئیں گے۔ آخرکار یہ ایک چمتکار ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، تھوڑا انتظار کرو۔ اور وہ لوگ انتظار کرنے لگے۔ وقت بیتا اور سبحان اللہ، واقعی میں اس کا الیکھ قرآن میں بھی ہے کہ ایک دن وہ سب جمع ہو گئے اور انہوں نے دیکھا وہی چٹان، اس میں دراریں پڑنے لگی جیسے وہ اندر سے ٹوٹ رہی ہو۔ اللہ اکبر، بالکل ان کے نظروں کے سامنے اس میں سے ایک اونٹنی باہر آئی۔ اور جب وہ باہر آئی، سب لوگ دنگ رہ گئے، انہیں جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسا جادو ہے؟ اتنا بڑا چمتکار دیکھنے کے بعد ایمان لانے کے بجائے وہ اس بات سے زیادہ اچنبھت تھے کہ ایسا آخر ہوا کیسے؟ یہ کون سا جادو تھا؟ انہوں نے ایسا کیا کیسے؟ اور یہ کون سی ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی؟ اور وجہ یہ کہنے کے کہ اللہ نے اسے بنایا ہے۔ انہوں نے کہا، چلو اسے بنانے کا فارمولا ڈھونڈتے ہیں اور پتہ لگاتے ہیں کہ کون سے طریقے سے اس نے ایسا کیا۔
صالح علیہ السلام نے کہا رکو رکو، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ پوتر ہے اور اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ تمہیں اسے نقصان پہنچانے یا اس کے مالک بننے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا، تم میں سے کوئی بھی اسے کہیں بھی گھاس چرنے سے نہیں روکے گا، وہ جہاں چاہے وہاں چر سکتی ہے۔ اور تیسرا، ہمارے گاؤں میں ایک کنواں ہے، ہمارے قبیلے کا ہر کوئی اس میں سے پانی پیتا ہے، اور اب وہ اونٹنی بھی اس میں سے پانی پیے گی۔ یہ ہمارے زندگی میں آج تک کے دیکھے گئے اونٹنیوں میں سب سے بڑی ہے، اس لیے اسے پورا ایک دن لگے گا اس کنویں سے پانی پینے میں، اور اس ایک دن تم میں سے کوئی بھی اس کنویں کے نزدیک بھی نہیں جائے گا۔ تو ایک دن وہ اونٹنی اس میں سے پانی پیے گی اور دوسرے دن پورا شہر اس میں سے پانی پی سکے گا۔ تمہیں باری باری کر کے اس کا استعمال کرنا پڑے گا۔ تم نے جیسا جیسا مانگا تھا تمہیں ویسا ہی سب ملا، اور اب تمہیں اس کی ذمہ داری بھی لینی ہوگی۔ لیکن سبحان اللہ، کچھ چند ہی لوگوں کو ان پر یقین ہوا، باقی سب کے سب یقین کرنے سے مکر گئے، اور باقی سب کے سب اس اونٹنی کو اپنے لیے چاہتے تھے، وہ اس سے منافع کمانا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اے میرے لوگوں، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے جیسا تم نے چاہا تھا، یہ ایک امانت ہے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، پھر شیطان ان لوگوں کے بیچ آیا اور وہ لوگ اس کے بہکاوے میں آ گئے، اور ان لوگوں میں جو برائی تھی اب وہ اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ اب انہیں وہ اونٹنی خود پر ایک بوجھ کی طرح لگنے لگی۔ وہ پانی پینے کے لیے پورا کا پورا ایک دن اس کنویں پر قبضہ کر لیتی ہے، اور پورا کا پورا شہر اگلے دن کا انتظار کرتا رہتا ہے اسے استعمال کرنے کے لیے۔ وہ اس بات سے بہت زیادہ چڑے ہوئے تھے، اور وہ جہاں من کرے وہاں چرنے لگ جاتی ہے، ہمارے فصلوں کو بھی چر جاتی ہے۔ تو ان سب نے مل کر ایک یوجنا بنایا تاکہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس اونٹنی سے چھٹکارا مل جائے۔ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہم اور اس کی منمانی نہیں جھیل سکتے۔ سبحان اللہ، ان کے سمودائے میں 9 دل تھا سارے اپدرویوں کا۔ جب بھی نیتاؤں کو اپنا کوئی غلط کام کروانا ہو، وہ ان اپدرویوں سے ہی کرواتے تھے۔ ظاہر ہے وہ سماج میں اپنی چھوی خراب نہیں کر سکتے تھے، انہیں سماج کے لوگوں میں سچا اور نشپکش دکھنا تھا، اس لیے وہ ان سے اپنا گندا کام کرواتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں، اور ان کے شہر میں وہاں 9 گروہ تھا، اور ہمیشہ لوگوں میں خوف اور ان کے زندگیوں میں دہشت پھیلانا ہی ان کا ادیشیہ تھا۔ وہ لوگ ان اپدرویوں سے ملے اور ان سے کہا، تم اس معاملے میں ہمارے لیے کیا کر سکتے ہو؟ ان 9 کا جواب تھا، ہم انہیں ختم کر دیں گے، اس انسان کو اور اس کے اونٹنی کو، اور کسی پر الزام لگانے کے لیے کسی کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں ہوگا۔ تو وہ پہاڑوں کے اوپر گئے اور انہیں وہاں اونٹنی اور اس کا بچڑا ملا، اور جیسے اللہ نے کہا انہوں نے اس کے ٹانگوں پر وار کیا۔ اسے مرنے سے پہلے انہوں نے اسے تڑپایا، اور وہ حدیث میں کہتے ہیں کہ پورا کا پورا شہر اس کو اور اس کے بچڑے کو چیختے ہوئے سن سکتا تھا۔ انہوں نے اس کے گوشت کو آپس میں بانٹ لیا اور اس کے چمڑے کو بھی استعمال کیا۔ صالح علیہ السلام کو خبر ہو گیا، اس سے پہلے کہ وہ 9 اپدروی گٹ ان کے اور ان کے پریوار کو ڈھونڈ لے، اور اللہ نے صالح علیہ السلام سے کہا، ان لوگوں نے وہ سمجھوتا توڑ دیا جو ان کے اور اللہ کے بیچ تھا۔ تم نے انہیں خبردار کیا تھا، انہیں سمجھایا تھا، میں نے وہ سب انہیں دیا جو بھی انہوں نے مانگا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہی اب وقت ہے آخری فیصلے کا۔ یہ سب لوگ اپنے سوبھاؤ سے ہی بھرشٹ ہے، وہ لوگ نیائے اور اچھائی کی قدر کبھی بھی نہیں کریں گے، صرف اور صرف دھرتی پر آتنک پھیلائیں گے۔ اس لیے مجھے اپنے بنائے ایسے لوگوں کی بالکل بھی ضرورت نہیں جو کیول دھرتی پر آتنک پھیلاتے ہو۔ انہیں نکال پھینکنے کا وقت آ گیا۔ تو صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، او میرے لوگوں، اس کے لیے میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کیا تھا۔ انہوں نے کہا، تم ہمیں کس بات کی چیتاونی دے رہے ہو؟ دنیا میں آنے والے تمہارے اللہ کے اس تباہی کے لیے جس کے لیے تم نے ہمیں آگاہ کیا تھا، اور تم نے جس بات کا وعدہ کیا تھا، ہمیں انتظار رہے گا، بے وقوف کہیں کے۔ اور صالح علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے رکو، صرف 3 دن رک جاؤ، سزا آ ہی رہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے ابھی بھی انہیں 3 دنوں کی مہلت دی تھی توبہ کرنے کو، اور اللہ نے صالح اور ان کے پریوار سے کہا، بھاگو
یہاں سے جتنی دور ہو سکے چلے جاؤ اور واپس مڑ کر مت دیکھنا۔ اور ان پر اللہ کا پہلا دن آیا، ان کے چہرے پیلے پڑ گئے اور وہ سب رونے لگے، ہے اوپر والے، یہ تو مہاماری ہے، یہ تو بڑی بیماری ہے، لیکن ان کے کیے پر ابھی بھی انہیں کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ پھر دوسرا دن آیا، ان کے چہرے لال ہو گئے، اور تیسرے دن ان کے چہرے کالے پڑ گئے، اور پھر چوتھے دن ہوا، اللہ نے ان پر کوئی طوفان نہیں لایا یا ان پر کوئی بھونڈر نہیں لایا جیسے عاد کے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا۔ اللہ نے ان پر کئی قسم کے تباہیوں کو برسایا، جس میں شامل تھا بھوکمپ اور باڑ، اور بھی ایک عذاب جس کا نام ہے سیحا۔ سیحا کا مطلب ہے جب فرشتے جبریل کو دنیا میں بھیجا جاتا ہے اور وہ زور زور سے چیختے ہیں جب تک لوگوں کے کان نہ پھٹ جائے۔ اللہ انہیں اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ گئے دور، بہت دور چلے گئے وہ، تامود کے لوگ عاد کے لوگوں کے ساتھ۔ جب صالح علیہ السلام شہر کو دیکھنے واپس لوٹے، وہاں کوئی بھی نہیں بچا تھا، تو انہیں ان کے لیے بہت افسوس ہوا، اور انہوں نے کہا میرے لوگوں، میں نے تمہیں سمجھایا تھا لیکن تمہیں وہ لوگ پسند نہیں جو تمہیں صلاح دیتے ہیں۔ برادرز اینڈ سسٹرز، اسلام میں عاد اور تامود ایک ماتر دو جنجاتیاں ہیں جو ولپت ہو گئی پوری دنیا سے، عرب ونشاولی سے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ہم نے ان کی عمارتوں کو ایک نشانی کے طور پر چھوڑ دیا تمہارے لیے تاکہ تم جان سکو، اور ان کی عمارتیں آج بھی وہی ہیں۔ جارڈن پیٹرا میں عاد کے لوگوں کی اور تامود کے، ان کی بھی عمارتیں آج بھی وہی ہے جہاں آج سعودی عربیہ ہے، مدینہ سے کچھ ہی کلومیٹرز کی دوری پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں، جو صحیح مسلم اور بخاری میں بھی ہے، جب وہ رومن سے جنگ لڑنے تابوک کے یدھ میں گئے تھے، وہ تامود کے شہروں سے ہوتے ہوئے گزرے تھے، بڑے بڑے قلعے اور عمارتیں جو وشال پہاڑوں کو تراش کر بنایا گیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی وہ جگہ ہے جن کے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے کرموں کے لیے تباہ کر دیا۔ اس لیے یہاں سے کبھی بھی مستی کرتے ہوئے مت گزرنا، بلکہ جب تم یہاں سے گزرو تو اپنے سر کو جھکا کر شوق مناتے ہوئے گزرنا۔ برادرز اینڈ سسٹرز، اسلام کے مطابق یہی کہانی ہے صالح علیہ السلام کی۔ پھر وہ اپنے پریوار کے ساتھ فلسطین چلے گئے، یروشلم۔ صالح علیہ السلام گزر گئے اور ان کے ذریعے اللہ نے انسانیت کو ایک اور موقع دیا تھا، لیکن سبحان اللہ، ایک بار پھر وقت کے ساتھ انسانوں میں وہی برائی دوبارہ پنپنے لگی۔ انسان واپس سے مورتیوں کی اور آکرشت ہونے لگی اور اللہ کو بھول ان کی پوجا کرنے لگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے ایک اور پیغمبر کو بھیجا، وہ نبی جن کا نام تھا ابراہیم علیہ السلام۔